قبل اس کے کہ ہم قرآن کریم کی آیت مقدسہ اور مولانا روم کی مثنوی کی پہلی حکایت کی طرف بڑھیں، چند باتیں جو ہیں وہ آپ کی نظر کرنی۔ مولانا روم کی مثنوی یہ ایک ایسی مسلمہ کتاب ہے جو تمام مکاتب فکر کے اندر مانی جاتی ہے، صرف مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ یہ قرآن کریم کے بعد دوسری ایسی کتاب ہے کہ جو عیسائی، یہودی، وہ حضرات جو اللہ رب العزت کی ذات پہ ایمان نہیں رکھتے وہ بھی مولانا کو پڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ابھی نسخہ موجود ہے اس کے اوپر قاضی سجاد حسین صاحب کا جو ترجمہ ہے انہوں نے کیا ہے، یا مولانا اشرف علی تھانوی جو ہے انہوں نے ترجمہ اس کا کیا تھا۔ آپ کی مثنوی یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں مولانا عبد الرحمن جامی جو کہ بڑے معروف شاعر ہیں، جن کی نعت بڑی معروف ہے، نسیمہ جانب بتا گزر کن، آپ فرماتے ہیں مثنوی مولوی معنوی ہست قرآن در زبان پہلوی، کہ قرآن کریم کی تفاسیر تو موجود ہیں، مختلف زبانوں کے اندر ترجمے بھی موجود ہیں، لیکن یہ جو مثنوی ہے اگر اسے ہم ایسے کہیں کہ یہ فارسی زبان کے اندر قرآن پاک ہے تو یہ بے جانا ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم عربی میں نازل کیا اور مولانا نے فارسی میں اس کو آسان الفاظ کے اندر لوگوں میں سمجھا دیا۔ آپ کی سوانے کے اوپر مولانا شبلی نعمانی جو ہیں انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے جو مستند کتاب مانی جاتی ہے۔ آپ مولانا روم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ الہیات یعنی جو اللہ رب العزت کے فرامین ہیں، اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں جو مسائل ہیں، ادبیات اور فلسفہ و تصوف کی اسلامی روایات کے معمار اعظم، فلسفہ اسلامی تصورات کے معمار اعظم جو ہیں وہ مولانا روم ہے۔ آپ نے مثنوی کے اندر جو موضوع رکھا ہے وہ روح کو بنایا ہے کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک انسان کا جسم ہے، دوسرا انسان کی روح ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر ایک بندہ جسم کے بارے میں تو بڑا دھیان کرتا ہے لیکن روح کی طرف خیال اس کا نہیں جاتا۔ آپ بڑے بلند پایہ عالم دین تھے، آپ کا فتویٰ چلتا تھا، لوگوں کے اندر بڑی مسلم شخصیت تھے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ وہ سارا علم میرے اوپر بالکل حاوی تھا اور مجھے بالکل علم کے اوپر دسترس حاصل تھی، لیکن جب شمس تبریز کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تو پھر میں مولانا روم بنا۔ آپ فرماتے ہیں مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد، کہ جو میں مولانا روم ہوں وہ اس وقت بنا ہوں جب میں شمس تبریز کا غلام بنا ہوں، نہیں تو پہلے میں عالم دین تو تھا لیکن میں حقیقت کے ساتھ آشنا نہیں تھا۔ آج ہم آپ کی پہلی حکایت کی طرف پڑھیں گے، اس سے پہلے قرآن کریم کی آیت مقدسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یاد کریں کہ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پشتوں میں سے ان کی اولاد کو نکالا۔ آدم علیہ السلام کی صلب میں ہم سب موجود تھے، آپ سے ساری کائنات میں لوگ بڑے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یاد کریں جب میں نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور ان کی پشتوں میں سے سب روحوں کو میں نے نکالا۔ کیا کیا؟ فرمایا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ان کی اولاد کو اور گواہ بنا دیا خود کو ان کے نفسوں پر، یعنی وہ جو اولاد آدم علیہ السلام کی ہے اس کو بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے میں خود بھی اس پہ گواہ ہو گیا۔ کس پہ گواہ ہو گیا؟ الستو بربکم، سب سے میں نے سوال کیا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو بلا، سب نے جواب دیا ہاں تو ہمارا رب ہے۔
اللہ رب العزت فرماتا ہے میں بھی گواہ ہوں، ساری کائنات کے جتنے بھی انسان آ چکے ہیں یا آنے والے ہیں سب اس پہ گواہ ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ آج بھی آپ میں سے اکثر احباب جو بیرون ممالک میں جاتے رہتے ہیں یا جن کے کوئی عزیز و اقارب رشتہ دار وہاں پہ رہتے ہیں، وہ اس بات کے شاہد ہیں کہ وہ بندے جو وہاں کے گورے ہیں، اگر ان کے سامنے کبھی قرآن کریم کی تلاوت لگا دی جائے تو وہ بڑے دھیان سے سننے کے بعد کہتے ہیں یہ کیا تھا، بڑا ہمیں لطف آ رہا تھا۔ وہ کس وجہ سے کہ جب بندے نے کوئی بات سنی ہوئی ہو، کسی چیز کے ساتھ شناسائی ہو، کسی چیز کے ساتھ پہچان ہو، تو پھر بندہ کہتا ہے کہ یار یہ بات جو میں نے کہیں سنی ہوئی ہے مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے، کوئی نئی نہیں ہے میرے لیے، یہ بات بڑی پرانی ہے۔ اسی وجہ سے جو عارف کشمیر ہیں میاں محمد بخش، آپ فرماتے ہیں کن آواز پوے ہر ویلے پہلے کال الستو، کہ جو کان میں ہمارے آواز سب سے پہلے پڑی ہے نا وہ یہ الستو بربکم کی آواز ہے۔ کالو بلا کو کہندے بھائی اس سے ذوق و مستو، جنہوں نے وہاں پہ کالو بلا کہا تھا آج وہ اس دنیا میں بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بلا کہتے ہوئے کہ باری تعالیٰ ہم حاضر ہیں، تو ہمیں جس حال میں بھی رکھے ہم حاضر ہیں۔ وہ لیما کیفا بل یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ یہ تو نے کیوں کر دیا، یہ ایسے کس طرح کر دیا، بلکہ تجھے تو ایسے کرنا چاہیے تھا۔ نہیں، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ بلا باری تعالیٰ ہم حاضر ہیں، ہم نے اس وقت بھی بلا کہا تھا، آج بھی ہم بلا کہہ رہے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا شہیدنا ہم نے گواہی دی ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ قیامت والے دن تم کہیں یہ نہ کہو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، تمہیں بھی میں نے گواہ بنایا، خود کو بھی تمہارے اوپر گواہ بنایا، اور تم سے وعدہ لیا کہ میں تمہارا رب ہوں، تم نے میری بات ماننی ہے، اور کس وجہ سے گواہ بنایا کہ قیامت والے دن تم نے میری بارگاہ میں انکار نہیں کرنا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ نہیں، میں بھی گواہ ہوں اور تم سب بھی ایک دوسرے کے اوپر گواہ ہو۔ مولانا روم مثنوی کی جو پہلی حکایت ہے اس میں اس روح اور جسم اس کو مثال دیتے ہیں ایک بانسری کے ساتھ۔ آپ فرماتے ہیں کہ بانسری بانس سے بنتی ہے اور اس وقت تک وہ بانسری نہیں بنتی جب تک اس کے اندر بانس میں سے گریں ختم نہیں کی جاتی، اس میں سوراخ بنائے جاتے ہیں، پھر اس میں پھونک مارنے والا پھونک مارتا ہے تو اس سے پھر آواز نکلتی ہے۔ جس انداز سے وہ پھونک مارتا ہے اس انداز سے اس بانسری میں سے آوازیں نکلتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تیرا وجود بھی بانسری کی مانند ہے، اس میں بھی کسی نے پھونک ماری ہے اور اس کے پھونک مارنے کی وجہ سے تیرے اندر سے یہ آوازیں برآمد ہو رہی ہیں۔ ہر چیز کا علم اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام میں رکھا، کائنات میں جو جو چیزیں رکھیں سب چیزیں آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیں۔ آج تک ہم لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، سائنس نے بڑا عروج حاصل کر لیا ہے، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ سائنس نکلی کہاں سے ہے؟ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نکلی ہے، چاہے وہ ماننے والے ہیں یا انکار کرنے والے ہیں تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، تو جب میں آدم علیہ السلام کو درست کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی خاص روح پھونک دوں۔ روح امر ربی ہے، اللہ رب العزت کے حکم کو دوام حاصل ہے، جسم فانی ہے، روح دائمی ہے، بندہ مر جاتا ہے لیکن روح اپنی جگہ پہ قائم اور دائم رہتی ہے، اور روح کی وجہ سے ہی بندے کی بھی عزت ہے۔ اگر روح اس سے نکال لی جائے تو کہتے ہیں کہ یہ اب کام کا نہیں رہا۔ مولانا روم دوسری جگہ پہ اس کی مثال دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے بادام ہے تو اس کے اندر جو گری ہے قیمت اس کے ساتھ ہے، اگر جس بادام میں گری نہیں ہے تو خالی چھلکے کی قیمت کوئی بندہ نہیں دیتا۔ تیرے اندر بھی اللہ رب العزت نے روح رکھی ہے، اور اس روح کے اندر تو وہ گری جو بادام والی ہے وہ ایمان کی صورت میں پیدا کر۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں شجر طیبہ کی مثال دی ہے کہ ایمان جو ہے اس کی مثال شجر طیبہ کی سی ہے،
اس کی جڑیں زمین میں ہیں، اس کی شاخیں آسمان میں بلند ہیں، جو ہمہ وقت پھل دیتا رہتا ہے۔ رومی فرماتے ہیں کہ تو بھی اپنی روح کے اندر وہ پھل پیدا کر جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم نے اس کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ انسان اب غلطی یہ کرتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو مسجود ملائک بنایا ہے، یہ فرشتوں سے اعلیٰ ہے، یہ کہتا ہے کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ کوئی بھی اچھا کام کہا جائے کہ یار یہ تمہیں بہتر کرنا چاہیے، وہ کہتا ہے میں کوئی فرشتہ ہوں، انسان ہوں، غلطی کا پتلا ہوں۔ وہ تو فرشتے ہیں جو غلطی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے فرشتے سے زیادہ عظمت دی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں قسم اٹھا کے فرمایا ہے سورہ 3 کے اندر، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، تحقیق میری جتنی بھی تخلیقات ہیں سب میں سے اچھی تخلیق جو ہے وہ انسان ہے۔ اللہ نے انسان کو عزت دی ہے۔ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو پہچانتا ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ارد گرد جو ہے وہ طرح طرح سے ہیلے بہانے ڈھونڈ کے اپنی قدر و منزلت کم کرتا رہتا ہے۔ رومی فرماتے ہیں تیرا وجود بانسری کی طرح ہے، اس میں پھونک اللہ رب العزت نے روح کی رکھی ہے، وہ روح تجھ سے سوال کرتی ہے، تو اس کی طرف دھیان نہیں دیتا۔ جسمانی ضروریات کی طرف تو دھیان دیتا ہے کہ کھاؤں گا نہیں تو کمزوری آ جائے گی، پیوں گا نہیں تو میرا پیٹ جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا، اس کے اندر سدے بننا شروع ہو جائیں گے، غذا ہضم نہیں ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں روح کی بھی ضروریات ہیں جس طرف تیرا دھیان نہیں جاتا۔ آپ فرماتے ہیں بشنو ازن چوں حکایت می کند وز جدائی ہا شکایت می کند، بانسری کی آواز سن، وہ تجھ سے کیا کہتی ہے، وز جدائی ہا شکایت می کند، وہ تجھ سے جدائیوں کی شکایت کرتی ہے۔ کس سے جدائی کی؟ اللہ رب العزت کی ذات سے جدائی کی۔ جب جب انسان اللہ رب العزت کی ذات سے کٹتا ہے، گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، وہ روح اس کو جھنجھوڑتی ہے، وہ دل کی آواز اس میں پیدا ہوتی ہے کہ تیرا تعلق ختم ہو رہا ہے، تیرا تعلق کمزور ہو رہا ہے۔ رومی فرماتے ہیں کہ وہ جو تجھے اندر سے آواز آ رہی ہے نا، اس آواز کی طرف دھیان دے۔ تو صرف اور صرف ظاہری معاملات پہ دھیان دینے سے ہے کہ نہیں یہ ٹھیک ہو جائے، یہ ٹھیک ہو جائے، یہ ٹھیک ہو جائے، نہیں، روح کی طرف تو دھیان کر۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لا تعمل ابصار، یہ آنکھوں کے اندھے نہیں ہیں بلکہ یہ دلوں کے اندھے ہیں، کیونکہ یہ ہدایت کو قبول ہی نہیں کرتے۔ کفار کے بارے میں فرمایا۔ رومی فرماتے ہیں کہ تیرے لیے بھی ضروری ہے کہ تو آنکھوں سے تو دیکھتا ہے اور آنکھوں سے دیکھ کے فائدہ تو حاصل کرتا ہے، لیکن دل کا اندھا نہ بن، دل کو بیدار کر۔ رومی فرماتے ہیں کہ جو معاملات پہلی امتوں کے قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں، تو محض ان کو قصے کے طور پہ تو پڑھتا ہے کہ یہ جو احوال ہیں نوح علیہ السلام کی قوم کے ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے، رومی فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ ایسے نہیں ہے۔ ان کو پڑھ اور اپنے اوپر دھیان کر کے کہیں تیرے اندر وہ صفات تو نہیں پائی جاتی کہ جو ان کی قوموں کے اندر پائی جاتی تھی۔ اگر تیرے اندر بھی وہ صفات پائی جاتی ہیں تو ان کو ختم کر، تیرے لیے وہ صفات نہیں بنائی گئی۔ آپ فرماتے ہیں سینہ خواہم شرح شرح از فراق، تاب گویم شرح درد اشتیاق، میں ایک ایسا سینہ چاہتی ہوں، روح کہتی ہے کہ میں ایک ایسا بندہ چاہتی ہوں جو میرے جیسا، جیسے میں ہوں ویسے ہی یہ میرے ساتھ دل لگی کہ اللہ رب العزت کی باتیں کرے۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے، اس کے مخالف اس کو ابھارا ہے کہ نہیں چھوڑو، ٹائم ادھر تھوڑا ہے، ہمیں یہ کام کرنا ہے، ہمیں یہ کاروبار کرنا ہے، ہمیں اس طرف دھیان دینا ہے۔ سب چیزوں کی طرف دھیان ہے لیکن روح کی طرف دھیان نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی بھی غلطی کرتا ہے، تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگا دیا جاتا ہے اور اس کے دل سے ایک آواز اٹھتی ہے کہ تو یہ غلط کر رہا ہے، تو نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا۔ وہ یہ روح کی آواز ہے جو یہ چاہتی ہے کہ تو اچھا کام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا کام غلط کیا، پھر دھبا لگ گیا، آہستہ آہستہ وہ سارے کا سارا دل کالا ہو جاتا ہے اور وہ آواز آنی بند ہو جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ معاملات کچھ ایسے ہو چکے ہیں کہ ہم نے
غلطیوں میں کوتاہیوں میں اتنا قدم آگے بڑھایا ہے کہ ہمارے دل سے وہ جو گھنٹی ہے وہ اس طرح سے نہیں کھٹکتی جیسے کھٹکنی چاہیے. لیکن اللہ رب العزت نے رکھا ہے کہ جتنی بھی غلطی کر لو، جتنی بھی کوتاہی کر لو، میری بارگاہ میں توبہ کر لو، میں معاف کر دوں گا. حضرت ابو سعید ابو الخیر آپ فرماتے ہیں، بازا ہر آنچ ہستی بازا، لوٹ کے آ جا، لوٹ کے آ جا، تو جیسا بھی ہے تو میری بارگاہ کی طرف لوٹ کے آ جا. گر کافرو گبرو بت پرستی بازا، تو کافر ہے، بت پرست ہے، آگ کی پوجا کرنے والا ہے، جیسا بھی ہے تو میری بارگاہ میں آ جا. این بارگاہ است بارگاہ نومیدی نیست، اللہ رب العزت کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں پہ مایوسی نہیں ہے. جب بھی تو آئے گا اعتراف جرم کرے گا وہ تجھے معاف کر دے گا. دنیا کی عدالت میں جائے گا اعتراف جرم کرے گا وہ تجھے سزا دیں گے. اللہ رب العزت فرماتا ہے میری بارگاہ وہ ہے جہاں پہ تو آ کے اعتراف کرے گا میں معاف کر دوں گا. انسان کے لیے کہاں پہ فائدے کا سودا ہے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فائدے کا سودا ہے. علامہ اقبال اسی وجہ سے تو فرماتے ہیں، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات آدمی کو. کہ تو نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک سجدہ نہیں کرنا، وہاں پہ ایم پی اے کے پاس، ایم این اے کے پاس، ڈیرے دار کے پاس، کسی جگہ جج کے پاس تو جا کے ہاتھ باندھ کے تو کھڑا ہوگا کہ میاں صاحب میرا کام کر دیں. لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تو عرض اور فریاد نہیں کرتا. رومی فرماتے ہیں، من بہر جمعیت نالاں شدم، جفت خوشحالاں و بدحالاں شدم. روح جو ہے وہ ہر ایک کے سامنے اپنی فریاد کرتی ہے کہ میرا کام یہ نہیں ہے جس کام کے لیے تم مجھے استعمال کر رہے ہو. اور وہ ہر جگہ جا کے روتی ہے. جو لوگ خوش بیٹھے ہوں ان میں بھی جا کے کہتی ہے کہ اللہ اللہ کرے، جو لوگ رو رہے ہوں ان کو بھی جا کے کہتی ہے کہ یہ رونا پیٹنا نہیں رکھا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تم فریاد کرو. لیکن روح کی بات سننے والا کوئی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. عبادت کیا ہے؟ ہمارے ہاں اس کی تشریح بڑی اور طرح سے کرتی ہے. یہ رکعات ہیں، یہ ان کی ترتیب ہے اور ان کو ہم نے پریکٹس کے طور پہ کرنا ہے. صبح، دوپہر، شام، رات، اس طرح سے ہم نے نماز پڑھنی ہے. روزہ رکھنا ہے، ایک ٹائم آیا، 1 ماہ کے لیے ہم نے روزے رکھے، وہ پوری ایک پریکٹس ہو گئی. رومی فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ عبادات نہیں ہے. عبادت شوق ذوق کا نام ہے. تو نے اپنی عبادت کو مرکز و محور بنایا ہوا ہے کہ میں نے جہنم سے بچنا ہے اور جنت میں جانا ہے. یہ جو ڈرانا ہے اور لالچ دینا ہے یہ تو کفار اور مشرکین کے لیے تھا کہ انسان کی طبیعت میں رکھا ہے، یا وہ ڈر کے ساتھ کسی بات کو قبول کرتا ہے یا وہ لالچ میں کسی بات کو قبول کرتا ہے. جو مومن ہے، ایمان والا ہے، اس کو تو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کام کرے. تو نے یہ کام کیا ہے کہ نہیں، یہ ایک پریکٹس ہے، میں نے بس اس کو کرنا ہے، اس میں ذوق نہیں ہے، شوق نہیں ہے، کسی قسم کا نہیں ہے، بس ایک عادت ہے. رومی فرماتے ہیں کہ ایسی عبادت کا فائدہ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اسی وجہ سے فرمایا ہے کہ میں نے اعمال کا وزن کرنا ہے، اعمال کو گننا نہیں ہے کہ اس نے نمازیں 1000 پڑھی تھیں یا 1 پڑھی تھی. اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ 1 پڑھی، وہ 1000 پہ بھاری ہے. اور اگر صرف اور صرف پریکٹس کے طور پہ کہ لوگوں نے دیکھنا ہے، میں جاؤں اور مجھے حاجی کہا جائے، نمازی کہا جائے اور ساری عمر پڑھتا رہا، تو اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اخلاص قبول ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دیانتداری قبول ہوتی ہے، اس کی بارگاہ میں پریکٹس، گنتی. وہ کیفیت نہیں دیکھتا، وہ کیفیت دیکھتا ہے، کمیت نہیں دیکھتا. وہ گنتی نہیں دیکھتا، وہ کوالٹی دیکھتا ہے، کوانٹٹی کا وہ قائل نہیں ہے. رومی فرماتے ہیں، تن سے جاں و جاں سے تن مستور نیست. بندہ یہ کہے کہ مجھے روح کی آواز آتی نہیں ہے، نہیں، بندے کو بڑا پتہ ہے کہ میرا دل مجھے کیا کہتا ہے اور میرا جسم کیا چاہتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ بدن روح سے اور روح بدن سے چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، دونوں کو ایک دوسرے کا حال معلوم ہے. لیک کسرا دید جاں دستور نیست، لیکن ہم نے جہان میں دستور یہ بنا لیا ہے کہ ہم صرف اور صرف جسم کو تو دیکھتے ہیں، روح کی طرف دھیان نہیں کرتے. رومی فرماتے ہیں، دو تہاں داریم گویا ہم چنے، ہم بھی جہان میں 2 منہ رکھتے ہیں. جیسے بانسری کے 2 منہ ہیں، ایک بجانے والے کے منہ میں ہے
اور دوسرا سامنے نظر آ رہا ہے جس سے آواز نکلتی ہے۔ رومی فرماتے ہیں ہمارے بھی دو منہ ہیں، ایک وہ اللہ رب العزت کا جو فرماتا ہے کہ میں نے اس میں روح پھونکی، دوسرا یہ جو ہم بول رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لیک داند ہر کے اورا منظرست، لیکن وہ دوسرا منہ جو پیچھے بجانے والا ہے اس کو دیکھنے کے لیے دل کا بیدار ہونا ضروری ہے۔ جب دل بیدار ہوگا پھر تیرا دھیان اللہ کی طرف جائے گا، جب تیرا دھیان اللہ کی طرف جائے گا تو پھر اس منہ سے وہی کہے گا جس کا اس نے حکم دیا ہے۔ اگر تو اس کی طرف دھیان نہیں دے گا تو پھر اس سے لغو چیزیں نکلیں گی کہ بانسری کو بجانے والے کے منہ میں بانسری تو ہوتی ہے لیکن جب تک اس کے ہاتھ کام نہ کریں وہ کارآمد آواز نہیں نکلتی۔ اگر وہ ہاتھ کام کرنے اس کے بند ہو جائیں تو وہ آواز بے معنی لا یعنی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تیرے لیے بھی ضروری ہے کہ تو اللہ رب العزت نے جیسے تجھے بنایا ہے ویسے ہی اس کے سامنے اپنے آپ کو رکھ تاکہ جو وہ تجھے بیان کرے وہی تیری زبان سے نکلے۔ اس کا مصداق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے جن کے بارے میں قرآن کریم میں فرمایا کہ وما ینطق عن الہویٰ، یہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جو میں ان کو واحی کرتا ہوں وہی بولتے ہیں۔ یہی احوال جو ہیں وہ اللہ والوں کے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب زبان کھولتے ہیں وہ مخلوق کے لیے کھولتے ہیں، اس کی ذات کے لیے کھولتے ہیں، اپنے لیے وہ کچھ طلب نہیں کرتے۔ اقبال اسی وجہ سے فرماتے ہیں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، کہ یہ جو اللہ رب العزت کے محبوب بندے ہیں اگر تم کہو کہ ان کو بیان کیا جا سکتا ہے بیان میں نہیں آ سکتے۔ یہ کیفیت ہے جو احساس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، یہ جس کے لیے ہاتھ اٹھا دیں اس کے لیے اللہ رب العزت ویسے فرما دیتا ہے، لیکن انہوں نے سب چیزیں چھوڑ کے صرف اور صرف اپنی لو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ لگائی ہوتی ہے۔ رومی فرماتے ہیں بند بکسل باش آزاد ہے پسر، چند باشی بند و سیمو بند زر، اے بیٹا تو قید کو توڑ کے آزاد ہو جا، کب تک تو سونے اور چاندی کا قیدی بنا رہے گا۔ کہ انسان کس وجہ سے روح کی دھیان نہیں کرتا؟ روح کا دھیان صرف اس وجہ سے نہیں کرتا کہ انسان کو لالچ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ ساری کی ساری خواہشات جن کے لیے انسان روح کو پس پشت ڈالتا ہے وہ قرآن کریم میں گن کے ارشاد فرمائی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات، لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت میں نے بڑی خوبصورت بنائی ہے۔ خواہشات کی محبت بڑی ہی خوبصورت ہے، کن کے لیے؟ لوگوں کے لیے۔ گن کے بتایا من النساء، پہلی خواہش عورت کی ہے۔ بندہ جب جوان ہوتا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھے ایک حسین عورت مل جائے جس کے میں ساتھ شادی کروں۔ آگے فرمایا والبنین، عورت مل گئی تو بیٹے کی خواہش نے جنم لے لیا کہ اب بیٹا ہونا چاہیے، بیٹا آ گیا۔ والقناطیر المقنطرۃ، اب بیٹا بڑا ہو رہا ہے تو مجھے سیونگ کرنی چاہیے، جمع کر لینا چاہیے تاکہ جب یہ بڑا ہوگا تو اس کی پرورش میں کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تم جمع کرنا شروع کر دیتے ہو خزانے کو۔ من الذھب والفضۃ، سونے اور چاندی سے، روپیہ پیسہ سونے چاندی کی وجہ جنریٹ ہوتا ہے۔ آگے فرمایا والخیل المسومۃ، جب اولاد بڑی ہو گئی پیسہ بھی جمع ہو گیا، اب خواہش یہ ہے کہ ایک اچھی گاڑی ہونی چاہیے، سواری ہونی چاہیے جس کے اوپر میں بھی سفر کروں، میری اولاد بھی سفر کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والانعام والحرث، زیادہ پیسے آگے تو کہا کہ ڈیری فارم بھی ہو، اچھا دودھ ملے گا، اور زیادہ پیسے آئے تو کہا کہ کھیتی باڑی بھی میں اپنی کر کے سبزیاں اپنی کاشت کروں گا، فارم ہاؤس بناؤں گا جہاں پہ ساری ضروریات کی چیزیں میسر ہوں گی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سارے کا سارا دنیا کا سامان ہے، تمہارے جسم کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ رب العزت کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے، وہ دائمی ہے، یہ چیزیں تمہیں فائدہ نہیں دیں گی۔ رومی فرماتے ہیں تو نے ان چیزوں کے ساتھ دل لگی کی ہوئی ہے کہ کبھی تو کہتا ہے کہ مجھے فلاں چیز مل جائے، کبھی کہتا ہے کہ فلاں چیز مل جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ گردریزی بہر را در کوزائے، اگر تو اس خالق حقیقی کے دریا میں سے ایک پیالہ بھر لے گا، تمام نعمتوں کا مالک وہ ہے، اور ایک پیالہ اگر اس سے تو بھر لے گا تو اس سے کتنی دیر گزارا کرے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ آج تیرے پاس سب کچھ ہے
डॉक्टर तुझे रोक देते हैं कि ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, सारा कुछ होने के बावजूद तेरे लिए हराम है। सब चीज़ें वो खाते हैं, उन्हें फ़ायदा देती हैं, तू खाता है तो तुझे नुकसान देती हैं। आप फरमाते हैं कि इस हिरस को छोड़ दे और जितना उसने दिया है उसके ऊपर कनात करनी शुरू कर दे। इसके ऊपर आप मिसाल देते हैं कि मिसाल के तौर पे सद्दफ, सिप्पी, उसके अंदर एक कतरा जाता है, वो अपना मुंह बंद कर लेती है और उसमें मोती बन जाता है। अगर वो अपना मुंह खुला रखे तो वो मोती उसमें तैयार नहीं होता। रूमी फरमाते हैं इसलिए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुझे अता किया है उसके ऊपर कनात करनी शुरू कर दे और ऐसे मुंह खोल के ना रख। अगर मुंह खोल के रखेगा तो कोई चीज़ तुझे फ़ायदा नहीं दे सकेगी। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद गिरामी है कि जो इंसान है इसकी हिरस जो है वो कभी पूरी नहीं होती। इसके मुंह को कब्र की मिट्टी भर सकती है, इसके अलावा कोई और दूसरी चीज़ भर नहीं सकती। रूमी फरमाते हैं कि बाल अबेदम साज खुदगर जुफ्त में अगर तू अपने दोस्त के साथ जुड़ जाएगा, अल्लाह के साथ मिल जाएगा, उसकी ज़ात के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत कर लेगा, फिर क्या होगा? हम चुने मन गुफ्त हाय गुफ्त में, फिर तू बांसुरी की तरह वही बात करेगा जो तुझे वो हुक्म देगा। गलत गुफ्तगू नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, किसी के सामने चुगली नहीं करेगा, रियाकारी नहीं करेगा, ग़ीबत नहीं करेगा। सारी वो आलाइशें जिनसे दिल मुर्दा होता है उनसे तू पाक हो जाएगा। जब भी तू मुंह से खोलेगा ज़ुबान, फूल जड़ेंगे, लोग कहेंगे कि ये बंदा बड़ा अच्छा है, जब भी बात करता है अच्छी गुफ्तगू करता है। इसी वजह से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुरी सोबत से तन्हाई बेहतर है और तन्हाई से बेहतर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र किया जाए। बुरी सोबत के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में खुद इरशाद फरमाया है कि क़यामत का दिन होगा, बंदा अपने हाथों पे काट रहा होगा, पूछा जाएगा कि क्या है? उसने कहा कि यार ये फलां बंदे को मैंने दोस्त बना लिया था और मेरे पास कुरान पाक भी था, हिदायत भी थी, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी थी, लेकिन मैंने इसकी बात मानी और मैंने तो कहा कि ये बड़ी नई नई चीज़ दीन की बातें बता रहा है। आज मैं यहाँ पे आ पहुँचा हूँ कि मैं जहन्नम के दाने खड़ा हूँ और मुझे ये सुनने वाला ही नहीं है, मेरी बात मानने वाला ही नहीं है। बस हम बात को मुकम्मल करते हैं। रूमी फरमाते हैं कि ये उस वक़्त होगा जब तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ मोहब्बत करेगा, उसके साथ इश्क करेगा, उसके साथ प्यार करेगा, महज अपने आप को ये नहीं कहेगा कि जैसे ईसाई और यहूदी सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पे अपने दीन के ऊपर आते हैं इतवार वाले दिन और करके चले गए, या वो दीवार गिरिया के सामने जाते हैं और हिल हिल के वो वापस चले गए। नहीं, प्रैक्टिस नहीं, जो भी काम कर वो ज़ौक़, शौक़ और इखलास के साथ कर। जब तू इखलास और मोहब्बत के साथ करेगा फिर क्या होगा? रूमी फरमाते हैं नूर उ दर युमनो युसरो फ़ौक़ो ताहत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नूर तेरे ऊपर, तेरे नीचे, तेरे दाएं, तेरे बाएं, हर जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने अनवार व तजल्लियात बखेर देगा। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है, अल्लाहुम्मा जअल ली फ़ी क़ल्बी नूरा, ए अल्लाह मेरे दिल में नूर पैदा फरमा, वलिसानी नूरा, मेरी ज़ुबान में नूर पैदा कर दे, वजअल फ़ी बसरी नूरा, मेरी नज़र में नूरानियत अता फरमा, वजअल फ़ी खल्फ़ी नूरा, मेरे पीछे नूर पैदा कर दे, व मिन अमामी नूरा, मेरे सामने नूर पैदा कर दे, व मिन फ़ौक़ी नूरा, मेरे ऊपर नूर पैदा कर दे, व मिन तहती नूरा, और मेरे नीचे नूर पैदा कर दे। अल्लाहुम्मा आतिनी नूरा, ए अल्लाह हमें नूर अता फरमा। रूमी फरमाते हैं जब तेरा ताल्लुक़ मजबूत हो जाएगा, उसका नूर ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से, हर जगह से तुझे घेर लेगा, तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। जितनी दुनिया की मर्जी ताकत आ जाएगी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। आप फरमाते हैं बर सरो बर गर्दनम चूता जो तौक, उसका नूर तेरे सर पे, तेरी गर्दन पे, तेरे पाँव पे ऐसे हो जाएगा कि जैसे बेड़ियों में तू जकड़ दिया गया है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अनवार व तजल्लियात का महवर और मरकज़ बन जाएगा। रूमी फरमाते हैं कि ये हकीकत राशनो अज गोश दिल, ये जो रूह की आवाज़ है इसको दिल के साथ सुना कर, इसको पसे पुश्त ना डाला कर, ये हकीकत की आवाज़ है। ताबरू आई बकुल्ली आबुगिल,
جب تو دل سے روح کی آواز کو سنے گا، پھر تیرے دل سے جو پانی کی محبت ہے، مٹی کی محبت ہے، سونے کی محبت ہے، چاندی کی محبت ہے، یہ ساری محبتیں باہر آ جائیں گی۔ کس وقت آئیں گی؟ جب تو روح کی آواز کو دل کے ساتھ سنے گا۔ اگر تو روح کی آواز کو ظاہری کانوں سے سنے گا تو ظاہری کان جو ہیں وہ تو ظاہری جسم کو سننے کے عادی ہیں، وہ کہیں گے کہ نہیں، تو اپنا ظاہری فائدہ سوچ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنی پاک ذات کا نور عطا فرمائے، ہمارے دلوں کا رخ اپنی پاک ذات کی طرف کر کے ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہاں چرب گربہ نوازت گدارا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تمام احباب ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے سال ثواب کریں، اپنے والدین کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باری تعالیٰ اس کلام کا ثواب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے امہات المومنین، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، اہل بیت عظام، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے بھی مسلمان مومنین مومنات اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں، تمام کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ باری تعالیٰ اس کا ثواب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے شہدائے بدر، حنین، کربلا، تمام شہدائے کرام کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ باری تعالیٰ اس کا ثواب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام سلاسل کے بزرگان دین، سلسلہ عالیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، تمام سلاسل کے بزرگان دین، مولانا روم، دیگر بزرگان دین، تمام کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ باری تعالیٰ اس کا ثواب حاضرین میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں جن کے ماں باپ، عزیز و اقارب، رشتہ دار اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں، تمام کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ باری تعالیٰ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ باری تعالیٰ تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ باری تعالیٰ تو بہت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے، ہمارے دلوں کا رخ اپنی پاک ذات کی طرف کر کے ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنی پاک ذات کا نور عطا فرما، اخلاص فی العمل عطا فرما، اخلاص فی العمل عطا فرما، ذوق عبادت عطا فرما۔ باری تعالیٰ تو بہت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ باری تعالیٰ مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمانوں کی خیر فرما۔ باری تعالیٰ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ باری تعالیٰ جن کو نیک صالح اولاد عطا کی ہے ان کی اولاد کے نصیب اچھے کر دے۔ باری تعالیٰ تو بہت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے، بے زمینوں کو زمین عطا فرما، برکت والا روزگار عطا فرما، برکت والا روزگار عطا فرما۔ باری تعالیٰ تو بہت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے، ہمارے دلوں کا رخ اپنی پاک ذات کی طرف کر کے ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ تو غنی ہے، تو بے نیاز ہے، ہم محتاج مند ہیں، ہم نیاز مند ہیں، ہم محتاج ہیں، تو ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمیں اپنی پاک ذات کا محتاج رکھ۔ باری تعالیٰ دنیا کی محتاجی سے نجات عطا فرما، باری تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما۔ باری تعالیٰ تو بہت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے، جہاں جہاں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں، فلسطین میں، کشمیر میں، جہاں جہاں مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، سب کو نجات عطا فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمانوں کو ایک اچھا حکمران عطا فرما، پاکستان کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا،
اننا فی بحر ہم مغرقون خذ ایدینا سہل لنا اشکالنا شوق ذوق تے می ربا اپنا تو وتے غیر دا وہم چکا بیلی جام دے توحید دے مٹ وچوں منگا اے انعام صدا بیلی رکھی مست الست دے کول اتے دیتا کول جو کالو بلا بیلی مکر نفس شیطان دے ہین وڈے لمی امن امان بچا بیلی نزا وقت اخیر تے بھیر کریں کلمہ پاک زبان تے آ بیلی ساتو ہادی دی نیک نہ مول لیندی ہکے نظر کیتا بیڑا پار بیلی شالا شیر محمد وقت نزا ملے یار سونے دا دیدار بیلی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.